أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہمارے ساتھ کر رہے تھے مولانا منیب الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں 24ویں رمضان کی نشریات عبادت رمضان وینس انٹرٹینمنٹ پر۔ جی ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ آج ہمارا اہم موضوع ہے عیادت اور تعزیت۔ عیادت کیا ہوتی ہے؟ عیادت کسی بیمار کی عیادت کرنا۔ آج کے زمانے میں کسی کی عیادت کرنا ایک اہم کام ہے اور ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے نفرت ہو اور اس کی عیادت کرنے جائیں ہم، ایک یہ بہت بڑا کام ہے اس ٹائم کے اعتبار سے۔ تو جی ناظرین، آج ہم سیکھیں گے علماء کرام سے کہ عیادت کیوں ضروری ہے اور اسلام، قرآن، حدیث عیادت کے بارے میں کیا حکم ہمیں دیتا ہے، اور عیادت دشمن کی بھی عیادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا صرف ہمارے اپنوں کی ہمیں عیادت کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں ہم اہم ڈسکشن کریں گے ہمارے علماء کرام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمارا جو پورا
ٹاپک کا نام ہے، موضوع کا نام ہے عیادت اور تعزیت۔ اب تعزیت کی جو بات ہوتی ہے، تعزیت کیا ہوتی ہے؟ تعزیت کوئی مرحوم ہو جاتا ہے، اس کی تعزیت، اس کے گھر جانا، اس کی تعزیت کرنا۔ اب ایسا شخص کہ جس سے آپ کی بہت زیادہ نفرت تھی، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے گھر جا کر تعزیت کرنا، یہ ایک اہم مدعا ہے، ایک اہم موضوع ہے۔ اور اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں دشمن کی جا کر تعزیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اسے درگزر کرنا چاہیے، یا اسے اگنور کرنا چاہیے۔ تعزیت ایک اہم موضوع ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ آج کل کے زمانے میں ہم 10 بار سوچتے ہیں، جاتے ہوئے کسی کی عیادت کرنے جانے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ یار اس سے میری یہ دشمنی ہے، میں اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کیوں جاؤں، یا اس سے میرا یہ مسئلہ ہے، اس سے میرا یہ لا تعلقی ہے، تو میں اس کی تعزیت کرنے کیوں جاؤں اس کے گھر، اس کے بھائی کی تعزیت، اس کے ماں باپ کی تعزیت، اس کے بہن بھائی کی تعزیت میں کیوں جاؤں، یا اس کی اپنی تعزیت۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہے، اہم ڈسکشن ہے، جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس بابرکت مہینے کے اعتبار سے آج 24واں رمضان کی نشریات ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ ایک اہم موضوع ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آج مہمان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے ہم علماء کرام کا انٹروڈکشن دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب، اور اس کے علاوہ گیسٹ میں ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی، صحت رمضان سیگمنٹ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک اور اہم گیسٹ موجود ہیں، کیفے نواب کے آنر، جن کا نام ہے حافظ اعجاز احمد۔ جی ناظرین، اب ہم نعت لیں گے مولانا منیب الرحمان سے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ کہ خدا کا جس طرح کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھی ہم سر ہو نہیں سکتا، بے شک بے شک، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، اور یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دن کا دے کر بھی رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا، کیا کہنے، اور غلاب اپنی مہک خوشبو ملا ثانی یقیناً ہے، مگر واللیل زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا، اور وہ ہے سردار امت بھی سپاہ سالار لشکر بھی، کہ وہ ہے سردار امت بھی سپاہ سالار لشکر بھی، سر میدان کوئی انسا دلاور ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا منیب الرحمان بہت ہی پیارے انداز میں نعت کریم پڑھ رہے تھے۔ جی ہمارے جو آج کے ایک اہم گیسٹ ہیں حافظ اعجاز احمد،
کیسے ہیں آپ اعجاز بھائی؟ خیریت سر ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، آپ کیفے نواب کے آنر ہیں، آپ کا ایک ریسٹورنٹ ہے نواب شاہ کے اندر، اور آپ کتنے ٹائم سے وہ چلا رہے ہیں کیفے نواب؟ سر کیفے نواب ہم نے 2 سال ہو گئے ہم کیفے نواب چلا رہے ہیں. اچھا. ہاں سر، ہمارے پاس شوپاٹا رول ہے جو بہت زیادہ جس نے پذیرائی پائی ہے. 18 ان کا شوپاٹا رول ہے ٹھیک ہے. نواب شاہ کے اندر، لوگوں سے بہت پسند کرتے ہیں. لوگوں کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، آج رمضان ہے، روزے بھی ہیں، آپ کہیں جزاک اللہ. جی جی، جس کو ماشاء اللہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اسی طرح سر ہمارے پاس باربیکیو کی مکمل ورائٹی رینج ہے، اور فاسٹ فوڈ ہے. پیزا کے ہمارے پاس اسپیشل فلیورز ہیں، جس میں موسٹ فیمس ہمارا ہے اسپیشل نوابی پیزا. صحیح. اور اس طرح سے ہمارے پاس کڑھائیوں کی مکمل ورائٹیز ہیں. ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب، یہ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ روزے کی حالت میں ہم سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اور آج کھانے کی بات کر رہے ہیں، برداشت کریں گے تو اجر اور زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اچھا، آپ کی کوئی اسپیشل چیز ہے کہ پیزا میں آپ کی کیا ورائٹی اسپیشل ہے؟ اسپیشل میں سر پیزا کے اندر ہمارا اسپیشل پیزا ہے، اسپیشل نوابی پیزا. اچھا، آپ کے اپنے ریسٹورنٹ کے نام سے ہی آپ نے پیزا رکھ دیا؟ جی سر. کیا نام بتایا آپ نے؟ اسپیشل نوابی پیزا. اس کی کیا خاصیت ہے، کوالٹی کیا ہے سر؟ اس یہ کی؟ 2 فلیورز کے اندر ہوتا ہے، ایک طرف اسپائسی ہوتا ہے، ایک طرف نان اسپائسی ہوتا ہے. اچھا، تو دوسروں سے کیا ڈیفرنٹ ہے اس میں سر اس کے کہ جو اندر؟ لوگ کھائیں جی اس کے اندر افطاری کے بعد چکن کی ٹاپنگ اور چیز کی ٹاپنگ وغیرہ اور سوسیز اس کے اسپیشل ہوتا ہے. اچھا، اور دوسرے میں؟ اور دوسرے کے 2 فلیور بتا دیے میں نے آپ کو. ایک طرف ملائی بوٹی کا ہوتا ہے اور دوسری طرف اسپائسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس کو لینا ہو وہ افطاری کے بعد آپ کی شاپ پر جا سکتا ہے؟ بالکل سر. ٹھیک ہے. افطاری بھی کرا سکتے ہیں. ہاں، افطاری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. افطاری کے اندر سر ہمارے پاس اسپیشل آئٹمز ہوتے ہیں. اس پہ چکن چمی چانگا ہے، چیز بول ہے، چیز کون ہے، اور ویجیٹیبل رول ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس 10-12 قسم کے آئٹمز ہوتے ہیں. یار آپ نے سارے نام لے دیے، تو آج یہ افطاری کے بعد آ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ باربیکیو میں آپ کیا رن کر رہے ہیں اس ٹائم پر؟ کیا اسپیشل چیزیں ہیں آپ کی کہ جو لوگ کھانا بھی پسند کرتے ہیں اور آپ سجیسٹ بھی کریں گے کہ ضرور ٹیسٹ کریں آپ کی شاپ پر آ کر؟ سر ہمارے پاس باربیکیو کے اندر اسپیشل باربیکیو مکس پلیٹر ہوتا ہے، جس کے اندر باربیکیو کے تمام آئٹمز ہوتے ہیں. اچھا. وتھ رائس. واہ. اور اس کے علاوہ سر ہمارے پاس اسپیشل کوئلہ کڑھائی ہوتی ہے. کڑھائی کی اور بہت ساری ورائٹیز ہیں. اچھا، آپ کے پرائز زیادہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ مطلب آپ جب اتنی کوالٹیز بتا رہے ہیں، تو جب کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس کے پرائز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو کیفے نواب کے کیا پرائز دوسروں سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ سر ہمارے ریزنیبل پرائز ہیں، اور کوالٹی الحمدللہ نواب شاہ کے اندر لوگ خود بتاتے ہیں اور کو پسند کرتے ہیں. اور ہم مزید جو ہیں اس کے اندر اور بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں کہ کوالٹی مزید سے بہتر ہوتی جائے. اچھا، رمضانوں میں جو آپ اسپیشل آئٹمس لگاتے ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی لگاتے ہیں یا صرف رمضان ہے؟ اس کی ٹائمنگ بھی کیا ہے وہ بتائیں. سر صرف ہم رمضان میں لگاتے ہیں. افطار اسپیشل آئٹمز ہوتے ہیں جو شام 4 بجے سے لے کر افطار ٹائم تک ہوتے ہیں. افطار ٹائم تک ہوتے ہیں. اچھا، افطار کے بعد آپ نے جو آئٹمس بتائے وہ باربیکیو، پیزا، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی نیو چیز بھی انٹروڈیوس کروائی، آپ بتا رہے تھے. سر نیو چیز سر ہم نے انجیکٹڈ بروس جو ہے عربک اسٹائل میں وہ لانچ کرایا ہے. واہ. ٹھیک. اتھینٹک انجیکٹڈ بروس انشاءاللہ سر آپ کو ہمارے پاس ملے گا. عید سے انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایڈریس بتا دیجیے آپ. ایڈریس سر شہداد پور روڈ، ایسر پورہ، نواب شاہ مین روڈ پر یہ موجود ہے، متصل بینک الحبیب. ٹھیک ہے. بھائی یہ کیفے نواب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا باکس، ٹھیک ہے، یہ نواب شاہ میں لوکیٹڈ ہے ایسر پورے میں. تو آپ ضرور ٹرائی کریں ان کا کہ یہ کس طرح ہے، یہ جس طرح انہوں نے باتیں بتائی ہے وہ چیز ہے بھی یا نہیں. کیونکہ یہ اب فرض ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اتنی کوالٹیز بتا دی ہیں، تو اب فرض ہو گیا ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم جا کر ضرور ایک بار ٹیسٹ کریں کہ کیا واقعی اتنی کوالٹی اچھی ہے ان کی، اور یہ ٹیسٹ یہ دے رہے ہیں جو انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں. جی ناظرین، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم نعت لیں گے مولانا منیب الرحمان. جی بسم اللہ. نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سبحان
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں یہ کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا گئے، کوئی لفظوں میں یہ کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا گئے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا گئے، اور مستقل ان کی چوکھٹاتا جی ناظرین، ویلکم بیک ناظرین۔ اب ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہوتا ہے 2 سے 3 بجے کے درمیان میں، صحت رمضان۔ تو ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہیئر فال، جو لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، میل فیمیل دونوں میں۔ تو بیسیکلی ہیئر فال ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہیئر فال جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہو، لائک ایک نارمل نمبر ہوتا ہے ہیئر کا، لائک 100 to 150، اگر آپ کے ڈیلی بیسس پہ بال گر رہے ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ گرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کی مانگ جو ہے وہ بڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے۔ اور اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جو مردوں میں الگ وجوہات ہیں، فیمیلز میں اس کی وجوہات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں اس کی وجوہات الگ ہوتی ہے، تھوڑی تو بہت۔ پہلے آپ بتائیں کہ مردوں میں کیا وجوہات ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، مردوں میں زیادہ تر یہ جینیٹک ہوتا ہے اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو ہیئر فالکلز ہیں وہ جینیٹیکلی ایک ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں ہم ہارمون، اس سے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہارمونس کو سپریس کرتی ہیں، تو اس سے آپ کا ہیئر فال بچ جاتا ہے، لیکن وہ پھر آپ کو مستقل لانگ ٹرم کے لیے بھی یوز کرنی پڑتی ہیں۔ اسپیشل بھی ٹریٹمنٹ ہے کوئی اس کا؟ مردوں میں جو اس کا ٹریٹمنٹ آج کل زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ دوائیاں لوگ لینا پسند نہیں کرتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو وومین کے حوالے سے آپ نے بتایا وومین میں بھی ہیئر فال ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ فیمیلز کے اندر جو ہے یوزلی اسٹریس وغیرہ کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، پوسٹ پارٹم جیسے ڈیلیوری کے بعد ہارمونز ایک دم سے نیچے جاتے ہیں، تو ایک دم سے آپ کے ہیئر فال 3-4 مہینے کے بعد ڈیلیوری کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز میں جو آپ نے کہا، کس طرح فیمیل کنٹرول کر سکتی ہے ہیئر فال؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کاز کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر میڈیکل کاز ہے جس کا کچھ آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈائٹ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، جیسے آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، زنک ہے، پروٹین ہے، ہم نے وہ ڈائٹ میں ایڈ آن کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسٹریس کا فیکٹر ہے ہمیں اسے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، تو اس اکارڈنگ ٹو دا کاز ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اور کیا ایڈوائس دیں گے آپ ہیئر فال کے حوالے سے؟ ہیئر فال کے حوالے سے جو ہے بیسیکلی ایڈوائس ریلیٹڈ ٹو واٹ، مطلب کیا کیئر کر سکتے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے، ٹائم سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے
کہ ہمارے ہیئر فال ہو رہے ہیں جی اگر تو اس سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی مانگ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مردوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پیٹرن ہوتا ہے ہیئر فال کا، فیمیل میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پیٹرن ہوتا ہے. مردوں میں جو ہے وہ ایم پیٹرن میں لائک یہاں سے ٹیمپل سے ہیئر جو ہے گرنا شروع ہوتا ہے. فیمیلز میں پورے کراؤن سے جو ہے وہ آپ کا ہیئر لاس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی یہاں سے تھننگ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے، یہ جگہ جو ہے زیادہ ریسیڈ کر رہی ہے بیک ورڈز، تو پھر آپ کو اس کے لیے اگر آپ کو کنسرن ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا، اس کا کوئی آپ نے کہا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کہ ہم وہ کروائیں اور اس سے کام ہو جائے آسانی سے؟ دیکھیں اسپیشل ٹریٹمنٹ تو بازار میں کوئی ایز سچ اسپیسیفک ہے نہیں، ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ ہی آج کل لوگ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ان کیس آف فیمیلز جو ہے اس میں پھر دوسرے ہیں جیسا وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں یا آئرن ڈیفیشنسی ہے، اس کو کریکٹ کرنے سے یا اسٹریس لیول اگر ہم نے ریڈیوس کر دیا تو اس سے بھی کافی امپرومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں البتہ اگر آٹومیون ڈیزیزز کی وجہ سے ہیئر فال ہو رہا ہے، جیسے کہ ایلوپیشیا ایریٹا ہے یا لوپس ریتھمیٹوسس ہے، ان کنڈیشنز میں پھر اس کا ایک الگ سے علاج ہوتا ہے. تو اچھا، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، مطلب بال گر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو مطلب بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ مطلب کتنی کوانٹٹی میں بال ہمارے گریں، ہیئر فال ہو کہ ہمیں اس پر مطلب ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، اور نارمل کتنے کوانٹٹی میں لینا چاہیے کہ نارمل گرتے ہیں جیسے ہم نہاتے ہوئے گرتے ہیں؟ بالکل میں نے بتایا کہ بال گرنا ایک نارمل پروسیس بھی ہے. جی جی. تو اس میں اگر 150 سے زیادہ آپ کے بال گر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور آپ کی تھننگ ہو رہی ہے، ہیئر تھننگ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کو فیل ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو پھر جانا چاہیے ٹریٹمنٹس کی طرف. آج کل تو بہت سی اور ٹریٹمنٹس جیسے PRP آ گیا ہے، ایکزوزومز آ گئے ہیں، تو ان سے بھی کافی بہتری اور امپرومنٹ ہو جاتی ہے اگر ٹائملی اس کو مینیج کر لیں تو. جی ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے تھے، صحت رمضان میں ہیئر فال. تو آپ نے ڈاکٹر شکیلہ قاضی سے سنا کیئر کیا ہے، اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہیں، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں. تو آپ نے ان باتوں کو فالو بھی کرنا ہے اور اس چیز سے بچنا بھی ہے، کیونکہ ہم ریگولر بیسس پر آپ کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر نیو ٹاپکس پر میڈیکل کے حوالے سے. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے عیادت اور تعزیت. تو اب ہم ہمارے علماء کرام سے بات کریں گے. جی مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ عیادت کیا ہوتی ہے اور تعزیت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تعزیت اور عیادت دو ڈفرینٹ چیز ہیں. بیسیکلی عیادت جو ہے وہ کسی شخص کو پر کوئی مشکل پریشانی آئے تو اس کو تسلی دینے کا نام جو ہے وہ تعزیت ہے. اور خاص طور پر عرف میں جو یہ معروف ہے، کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے اس کے پاس جا کے اس کو تھوڑا سا تسلی دینا، اس کو ہم تعزیت میں لیا، اس کو ہم عیادت میں کہتے ہیں. اور تعزیت یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی مشکل آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل میں جا کے اس کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث بننا، یہ تعزیت کہلاتی ہے. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، دونوں کی اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے فضائل ہیں. اور سب سے بڑی بات، یہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے بہت سی اس کے فضائل بھی بیان فرمائی. مثال کے طور کے اوپر جیسے اگر بندہ شخص عیادت پہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی عیادت کے لیے گیا تو اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ جنت سے اس وقت وہ پھل اس کے چن رہا ہے، جنت سے پھل چن رہا ہے، اور جب تک واپس نہیں آتا وہ جنت کے پھل چننے میں لگا ہوا ہے. جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے حدیث بھی بتائی، کوئی قرآن کا بھی حکم ہے عیادت کے حوالے سے؟ جی بالکل، قرآن کے اندر بھی بہت واضح طور کے اوپر یہ مختلف آیات کے اندر آیا ہے کہ جو کوئی ادھر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو تم جا کے اس کی دلجوئی کرو. سبحان اللہ. مختلف ڈائریکٹ عیادت کے لفظ کے ساتھ نہیں آیا، لیکن مختلف حوالوں سے اور مفہوم کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. قرآن میں بھی موجود قرآن میں بھی موجود ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ، سید ارباب صاحب، تعزیت کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا نبی اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عرض خدمت کے ایک یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی سوشل ٹاپک ہے. جی جی. اور ہم جو مسلمس ہیں، دراصل ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک سوشل پہ بہاو کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. ایسا ہی ہے.
اس کا ایک فلسفہ، دو طرح کے فلسفے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اخلاقی طور پر یہ ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل. دوسرا سوشلی آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اگلا جو مریض ہے ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، صحیح، یہ یہ علاج کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا. تو ہمیں اگر اپنے بھائی کے، دوست کے، کسی پڑوسی کے جب میں عیادت پہ جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ اگر ان کو کوئی مشکل ہے تو میں اس مشکل کو بھی حل کروں گا. اچھا مولوی صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی دشمن ہے اس کی بھی ہم عیادت کریں جا کر؟ جی کیوں نہیں، چونکہ ہمارا رسول خدا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم نے رسول اللہ کی زندگی سے، خود آئمہ کی زندگی سے یہ بارہا دیکھا کہ جو دشمن تھے، آپ جب ان کی بھی عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہ دشمن جو ہے وہ دشمنی بھول کے آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ کے اسلام میں آ جاتا ہے. چونکہ یہ میں نے جس طرح بتایا نا کہ ہم سوشل انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں، تو جب اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ میرے پاس عیادت کے لیے آیا ہے، یعنی کہ میرے اور ہم خصوصاً ہم سندھی افراد، جہاں ہماری سندھ کا جو ایک کلچر ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہماری اوتاق پر آ جانا، ہمارے تڈے پر آ جانا، ہمارے گھر پر چل کے آ جانا. سندھی تو ہوتے ہی مہمان نواز ہیں، تو ہم تو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی چل کے آ جائے ہمارے گھر. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو جب سے جاتا ہے واپس آتا ہے، جس طرح مولانا صاحب بتا رہے تھے، ایک جنت کے باغوں میں سے گزر رہا ہے اور جنت کے باغوں میں سے واپس آ رہا ہے. خود پاک نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک کتاب ہے ثمرات الحیات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کر گزارے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ صرف جاگنے کا ثواب بتا رہے ہیں. عبادت تو مزید زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. کہا صرف جاگ کر گزارے. کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کتنے گناہ ہوں؟ کہا آسمان میں تاروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے، ریت کے ذروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے، پانی کے قطروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ایک شخص محفل سے اٹھا اور رونے لگا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں تو بیمار تھا، جاگ نہ سکا، اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں. تو امام نے کہا گھبرا نہیں، کوئی بیمار شخص کی عیادت کو چلا جا، اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے اہل بیت کی، کیا بات. جی تو عیادت جو ہے یہ ایک عام فلسفہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ہم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے نوافل پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دراصل ہماری جسم کی روٹین ہے، ہمیں اتنی ورزش کرنی ہے. 51 رکعت جو مومن کی نشانی ہے کہ ایک مومن جو ہے 51 رکعت دن 24 گھنٹے کے اندر پڑھتا ہے، جس کے اندر آپ نماز شب بھی ایڈ کر لیں، آپ نوافل بھی ایڈ کر لیں، آپ فرض نمازیں بھی ایڈ کر دو، 51 رکعت بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو در حقیقت اتنی یہ ورزش ہے. آپ دیکھیں یہود و نصارہ اور جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز وہ میڈیشن کے نام پر، ورزش کے نام پر آپ سے یہی سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رکوع میں اتنی دیر کھڑے ہو جاؤ اور سجدے میں زمین پر سر رکھ کے اتنی دیر بیٹھ جاؤ. کیا تعلیمات ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم ان تمام کو کاؤنٹنگ کریں اس ٹائمنگ کے حساب سے، تو جتنی ہم نماز میں ٹائم لگائیں گے یا جتنے ہم اعمال اسلامی میں ٹائم لگائیں گے، وہ اتنی لوگوں نے آج ترقی کر کے اسٹیڈی کو بڑھا کر اہل بیت کی تعلیمات کے کیا کہنے، اہل بیت کی تعلیمات کے. مفتی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ غیر مسلم کی بھی تعزیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی اس بالکل. کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جو اصل میں وہی بات جیسے علامہ صاحب نے کی کہ اصل کی جو زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک یہودی شخص تھا، اس کا بیٹا اس وسلم کی بارگاہ میں اکثر آ کے بیٹھ جائے. کوئی وہ کام کے لیے بھیجتے تھے تو وہ سب کی ڈشز میں آ کے بیٹھ جاتا تھا پیچھے. اس کو بہت وہاں پہ مزہ آتا تھا. اور اکثر ایسا ہوا کہ وہ آیا نہیں، کچھ 2 دن نہیں آیا. سر نے پوچھا وہ آ کے بیٹھتا تھا، وہ لڑکا اس کا کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور بہت سخت بیمار ہے. تو جب پتہ چلا اس کی عیادت کے لیے گئے، اور جب وہ انہوں نے یہ عمل دیکھا اس کے والد نے جو کہ یہودی تھے، اس عمل کو دیکھ کے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا. بچے جو ایک کافر مرنے والا تھا لڑکا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. نہ صرف وہ مسلمان ہوا، اس کے جو والد تھے اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو سلم یہ ایسا عمل ہے، مسلمان صاحب بتا ہے کہ سوشل ہے، بہت زیادہ سوشل امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے. عیادت کے لیے جب آپ جاتے ہیں نا تو اس کے امپیکٹ خالی اس شخص پہ نہیں پڑتا، اس کے پورے خاندان پہ اس کا امپیکٹ پڑتا. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کوئی تعزیت کے لیے جائے نا تو اس کے جتنے بھی لواحقین ہو سب سے فرداً تعزیت کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے مفتی صاحب. آپ نے علماء کرام سے سنا
عیادت اور تعزیت کے حوالے سے کہ کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم عامر سہروردی صاحب آپ سے نعت لیں گے. جی بسم اللہ. زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، آہستہ چل، کیا کہہ رہے ہیں؟ زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، اور جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. اور خوبصورت شعر کہ حاضری میں، حاضری میں ہے ملک 70,000، حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. جی ویلکم بیک ناظرین. اہم موضوع کے ساتھ آج ہم روزے کے حوالے سے بات کریں گے. جو ہمارے پاس آڈینس سے سوال آتے ہیں روزے کے حوالے سے. جی مفتی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ روزے کی کیا کنڈیشن ہے؟ کون سی کنڈیشنز ہے کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ناخن کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ رہا ہے، بال کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ رہا ہے، اپنے رواج بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ چیزیں مسائل ہوتے ہیں جو غلط العوام میں مشہور ہو جاتے ہیں، جو عوام میں غلط ہوتے ہیں اور شرعی طور کے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں جی، ناخن کاٹنے سے بالکل کوئی چیز نہیں ٹوٹتا. ایک اصول یاد رکھیں، ناک سے، منہ سے یا آپ کے کان، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز اندر داخل ہوگی اور حلق میں آپ کے جاتی ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اس میں بہت سے لوگوں کا پوچھتے ہیں کہ آیا کیا انجیکشن لگائیں؟ ابھی طبیعت خراب ہے، کیا کریں؟ انجیکشن لگا لیں، انسولین لگا لیں. بالکل لگا لیں. یہ جوف کے راستے نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لوگ پوچھتے ہیں بھائی ٹیسٹ کروانے، خون نکلوانے، اب کیا کریں؟ بالکل کروائیے، خون نکلوائیے، آپ کو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کو پچھلے مسائل کے اندر آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ ملے گا آپ کو. لیکن دور جدید کا جو فتویٰ ہے اس پہ تحقیق ہے، سائنسی تحقیق، اور علماء کے اس کے اوپر اقوال موجود ہیں. اس کی روح سے اگر آپ کو کوئی زیادہ شدید تکلیف ہے، آپ روزے کی حالت میں کوئی آپریشن وغیرہ آپ نے کروایا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ آنکھ میں ڈراپ بھی ڈالیے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسلام بڑا آسان مذہب ہے، اس میں اتنی زیادہ مشکلات پریشانی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں تیل لگا لیا، تیل لگا سکتے ہیں، بالکل لگا. کیا کہنے جی موسوی صاحب بسم اللہ روزے کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز حلق سے اندر نہیں جاتی تو روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. مثلا روزہ پرہیز کرنا ہے کھانے اور پینے سے، مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے روزے پر اثر انداز ہوتی ہیں. جس طرح سے آئمہ علیہ السلام سے منسوب کوئی جھوٹ بولا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، یا کوئی جھوٹی قسم کھائی جائے،
یا اپنے سر کو پانی کے اندر ڈبو دیا جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے. ہمیں نہ فقط جو ہے ایسا، جہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھی تو کیا روزہ میرا ہوا یا نہیں ہوا. تو نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے. روزہ ہوا، روزہ الگ عبادت، روزہ الگ عبادت ہے. روزہ آپ کا ہوا مگر روزے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو جو ایک روزے دار کو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اپنے روزے کی حالت میں. کیا بات ہے نماز کی. یہ بہت ساری عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، ایک مقدمات ہیں، اگر خوشبو لگا کے پڑھیں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا. اچھا بڑھ جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اہم سوال آ جایا ہے کہ پائلس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی جو ٹیوب لگائی جاتی ہے وہ انٹرنل سائڈ ہوتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں سے سوال ہے. جی بسم اللہ. جی اب جو ٹیوب ہوتی ہے بیسیکلی اس کا اندر جوف کے اندر راستے میں وہ اندر تک جاتی ہے وہ ٹیوب نا، تو اس کے اندر مسئلہ ایک اور پھر دوائی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر، اس سے پھر یہ علماء کا جو اس میں جو فتویٰ ہے وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجتہدین ہیں انہوں نے بہت شروع میں لکھ دی تھیں اور آج سامنے اس کا باقاعدہ اثر آتا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اسی طرح سے خواتین کے ساتھ استنجے کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر بھی کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پیشاب والے مقام سے اگر پانی زیادہ اندر چلا گیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کا راستہ آگے جوف تک جاتا ہے. جی موسوی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، پائلس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے؟ فقہ اہل بیت کے حوالے سے جو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں مقام ایسے ہیں، یہاں سے کوئی روزہ مثلا پانی کے حساب سے یا دوائی ڈالنے کے حساب سے بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں صرف مثلا اگر کوئی میاں بیوی کی ایک سلسلہ نزدیکی والا ہے تو اس پہ روزہ اثر انداز ہوگا، ٹوٹ جائے گا مثلا، ٹھیک ہے. باقی اگر دوائی انجیکشن ڈالی جا رہی ہے تو ان دوائی کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک وہ تو مجبور ہے، مثلا پائلس کا اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مجبوری ہے، بہت سارے لوگوں کی تو ایسی مجبوری ہے کہ وہ دوا جاتی ہی مثلا ایسی انجیکشن کے ذریعے کہ وہ ڈائریکٹ معدے میں پہنچانی پڑتی ہے. مگر کلی طور پر اگر وہ دوا کے زمرے میں آ رہا ہے، اس کی جان بچانے کے زمرے میں آ رہا ہے تو ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرے کہ آیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نہیں، یہ مہم ہے. اگر تو وہ روزہ ڈاکٹر کہتے ہیں رکھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر یہ دوائیں کوئی مشکل نہیں کرتی. مگر کلی طور پر اگر ہم دیکھیں روزے کے ایک بہت بڑے فوائد ہیں. بہت ساری بیماریوں کا علاج خود روزہ ہوتا ہے. میں نے کینسر تک کا علاج کو، میرا تعلق کیونکہ طب اہل بیت سے بھی ہے، تو ہمارے الحمدللہ پورے پاکستان میں 35 کے لگ بھگ مراکز ہیں، تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہم نے صرف روزے سے کیا ہے. مثلا کینسر کا علاج، آپ کے بہت سارے ٹیومرز کا علاج، بہت ساری کڈنی اسٹون، آپ کے گال بلیڈر اسٹون، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں، لیور کے بہت سارے مسائل وہ آپ کے صرف روزے سے حل ہوئے ہیں. چونکہ اللہ رب العزت نے 1 مہینہ آپ کو آئیڈیل طور پر دیا ہے کہ بھائی صبح سے لے کر رات تک نہ کھانے کو روزہ کہیں گے، ٹھیک ہے. اگر عام دنوں میں بھی یہی پریکٹس ہم اپلائی کریں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. چونکہ دوپہر کے کھانے کا سلسلہ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، 2 وقت کا کھانا ہے، ایک صبح کے ٹائم ہے اور ایک رات کے ٹائم ہے. آج آپ بڑے بڑے جو نیوٹریشنسٹ ہیں ان سے اگر پوچھیں گے نا تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ، اور اسلام میں بھی نہیں ہے، اسلام میں بھی دوپہر کا کھانا نہیں ہے، صبح کا ہے اور رات کا. موسوی صاحب ایسا چیز ایڈ کر دوں، حدیث ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تم صحتیاب ہو جاؤ گے. جب بات نبی نے بتا دیا نا تو روزہ رکھنے، اور جو کینسر کی ریسرچ ابھی آئی ہے جسے نوبل ایوارڈ دیا گیا، وہ اسی بات کی ہے. اس نے جو ریسرچ ہے کہ آپ ایک سال میں کوئی 38 دن اگر آپ بھوکے رہتے ہیں، روزے والی حالت میں رہتے ہیں، آپ کا جو سیلز ہوتے ہیں کینسر کے وہ مار دیتے ہیں. یہ اس پہ نوبل انعام دیا گیا. اچھا ایک اور اہم سوال ہے آڈینس کی طرف سے کہ غروب آفتاب جب ہوتا ہے، روزہ جب ہم کھولتے ہیں تو وہ کس ٹائم کھولنا چاہیے؟ غروب آفتاب سے پہلے، بعد، مغرب؟ کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مغرب کے بعد کھولنا ہے، اذان ہوگی اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہوگا. کچھ کہتے ہیں نہیں فوراً اذان ہوتی ہے اسی وقت ہمیں روزہ کھولنے کا حکم ہے. تو جی دیکھیں پہلے آغا صاحب سے پوچھنا پھر میں دیکھیں اس میں فقہ حنفی کی روز سے میں آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ جب جیسی سورج ڈوبتا ہے اور جیسی آغاز یا اندھیرے کا آغاز ہوتا ہے نا تو اس پر اطلاق رات کا ہوتا ہے. جو ہماری فقہ کی کتب کی روح سے وہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو اس کے اندر اطلاق رات کا شروع ہو جائے گا. اور صلی اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی وقت شروع ہو، رات ہو، تو اپنا روزہ فوراً افطار کرو. یہ ہمارے احناف کی دلیل ہے. یہ تو اس نے جیسے ہی آپ کے پاس جیسے شروع ہوتا ہے
جو اول وقت ہم کہتے ہیں نا، اول وقت کے اندر ہمیں روزے کا حکم یہ ہے کہ اول وقت میں افطار کے لیے اس میں پھر ڈیلے نہ کیا جائے. ہمارے اگر ڈیلے کریں گے تو پھر مکروہ ہوگا. یہ ڈیلے کرنا مکروہ ہے. ہم کی رات کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ہی وہ سورج آپ کا غروب ہوا ہے نا، تو آپ کا رات اور فجر کی جب طلوع ہوگا وہاں تک رات کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ دلیل ہے کہ اس کو آپ فوراً اس کو کریں. اس کے بعد آپ نے جو نماز وغیرہ پڑھنی ہے اس کو آپ کریں. ایک بہت سے لوگ آج کل مطلب اور بھی چیزیں آ رہی ہیں جو مختلف جو ہے مسالے کے، ان کا اپنا اپنا مجتہدین کا اپنا اجتہاد ہے. لیکن فقہ حنفی اور فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی جو مشہور فقہ ہیں، ان چاروں میں یہی اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جی آپ کے اصول ماشاءاللہ آپ نے اچھا بیان کیا. جی موسوی صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ غروب آفتاب سے کتنے ٹائم پہلے یا کتنے ٹائم بعد روزہ افطار کرنے کا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو جو ہے جو آئیڈیل چیز ہے وہ قرآن ہے. قرآن نے واضح کہہ دیا اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھو رات تک پورا کرو. اگر آپ مغرب کے ٹائم کو رات سمجھتے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ ٹھیک ہے روزہ، مگر ہمارے فقہ اہل البیت کے اندر وہ مغرب کا ٹائم جو ہے وہ رات نہیں ہے. تو وہ 10 منٹ اگر تھوڑا سا انتظار کیا جائے تو وہ جو سورج ڈوبتا ہے تو مشرق کی طرف جو ہے ایک زردی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سیاہی میں تبدیل جب ہو جائے تو رات اطلاق، ہمارے نزدیک وہ رات اطلاق ہو جاتی ہے. مگر ہمارے نزدیک ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. کھول سکتے ہیں رات میں، مگر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پانچوں وقت جو ہے ہمارے روزے کی اس میں آ جائیں، یعنی پانچوں نمازیں ہم روزے کی حالت میں ہوں تو پڑھیں. ہمارے یہاں مکروہ نہیں ہوتا، بھلے جتنا بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہمیں صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ جلدی کھول کے توڑ نہ لیں، تو توڑنے سے بچانے کے لیے مکروہ اگر ہو بھی جائے تو گناہ تو نہیں ملے گا کم از کم. مکروہ کا گناہ نہیں ہے، مکروہ کا گناہ نہیں ہے، مکروہ کا کوئی گناہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ناپسندیدہ گناہ والی بات ہے. اصل میں دیکھیں مگر ادھر تو عذاب ہے، ادھر عذاب نہیں ہے نا. حالانکہ دیکھیں جو مسالے کے جو مجتہدین ہیں نا، ان سب کا اپنا مقام ہے، سب کی علمی تحقیقیں ہیں. جی تو جس کی تحقیق جو سمجھ میں جس کی آتی ہے وہ سمجھ ہماری ساتھ سے جو تحقیق سمجھ میں آتی ہے، بالکل جو ہمارے ائمہ کرام کی ہم اس کو ہم فالو کرتے ہیں. حضرت کا ائمہ اہل بیت کی تحقیق سمجھ میں آتی ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ وہ مسائل نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی آپس میں کوئی نظام پیدا کیا جی نظام بدل گیا. جی کیا کہنے جی ڈاکٹر صاحبہ. جی جو ایستھیٹک پروسیجرز ہیں، جس طرح بوٹاکس ہے یا ہم PRP کراتے ہیں نا، اپنا ہی بلڈ کا سیمپل لے کے پھر اسکیلپ میں اس کو انجیکٹ فار دا پرپز کے ہیئر گروتھ یا اسکن کی امپروومنٹ کے لیے، تو کیا وہ ہم روزے میں کروا سکتے ہیں یا وہ بالکل منع ہے؟ اسکن کے اندر بیسیکلی انجیکٹ ہوتا ہے. جی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اسکن میں انجیکٹ ہو رہی ہے اور اس میں بھی ہو رہی ہے، نس کے اندر بھی ایون ہو رہی ہے، تو اس کے اندر سے افیکٹ نہیں پڑے گا روزے کے اوپر. جی ناظرین ماشاءاللہ آج کا ہمارا رخصت کا وقت ہوا جاتا ہے. علماء کرام کی آپ نے باتیں سنی، ان باتوں کو فالو بھی کریں، ان پر عمل بھی کریں اور رمضان کی برکتیں بھی لیں. جی سب کا شکریہ، مفتی صاحب، موسوی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، اعجاز صاحب. جی ناظرین رخصت آج کے لیے ہم رخصت کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.